مریض عشق پارٹ 17۔ میں برآمدے سے نکل کر اسٹور روم آ گیا۔ اسٹور روم کی الماری کے پیچھے چلا گیا اور پوری طرح آج کسی ڈر اور خوف کے بغیر وہاں بیٹھ کے دیکھنے لگا۔ مجھے لگا خالہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں، پھر مجھے پانی کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا کہ خالہ بھی ٹوائلٹ استعمال کر رہی ہیں۔ پھر پانی بند ہونے کی آواز آئی اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا۔ خالہ مجھے نظر آئی، پھر خالہ نے اپنی شلوار فرش پر گرا دی، جو کہ خالہ نے سائڈ پہ ہی اتاری ہوگی۔ اس کے بعد خالہ نے قمیض بھی اتار کر فرش پر پھینک دی۔ پھر میں نے دیکھا کہ خالہ وہیں پر بیٹھ گئی ہیں۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر باتھ روم میں دیکھ رہا تھا۔ خالہ نے اپنا پچھلا حصہ فرش پر رکھا اور اپنے کپڑے دھونے لگی۔ میں ان کو بڑے مزے سے دیکھ رہا تھا۔ ان کا خزانہ میرے سامنے تھا، جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ جیسے جیسے خالہ کپڑوں پر صابن لگا رہی تھی، اسی طرح ناریل بھی مل رہی تھیں۔ میں پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ امی ابھی تک فوتگی والے گھر سے نہیں آئی تھیں۔ پھر میں نے بھی احتیاط باہر کا دروازہ بند کر دیا کہ جب امی آئیں تو دروازے پر دستک دیں گی اور میں باہر چلا جاؤں گا۔ لیکن ابھی جو منظر میرے سامنے تھا میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں بار بار یہ منظر دیکھوں۔ خالہ اندر اپنے کام میں بزی تھیں، اس بات سے بے خبر اس کا بھانجا اس کو بہت ہی قریب سے دیکھ کر انجوائے کر رہا ہے۔ پھر خالہ نے کپڑے دھو کے سائڈ پر کیے اور نہانے لگی۔ جیسے ہی انہوں نے صابن لگانا شروع کیا، ادھر میری برداشت ختم ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ابھی اندر چلا جاؤں۔ اس کے بعد خالہ نے وہ کام کیا جو انہوں نے پہلے بھی نہاتے ہوئے کیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے خود کو سکون دینے لگی۔ وہ پہلے والے دن کی طرح تھوڑے پیچھے ہوئیں اور پیچھے والی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میری حالت اور بھی بری ہو رہی تھی۔ میں اٹھا اور باہر صحن میں آ کے باتھ روم کے دروازے پر دستک دی۔ خالہ اندر سے بولی، کون ہے؟ میں نہا رہی ہوں۔ میں نے کہا میں نے بھی نہانا تھا۔ پھر خالہ بولی، بعد میں نہا لینا۔ میں نے شرارت سے آہستہ آواز میں کہا، میں آپ کے ساتھ نہا سکتا ہوں۔ خالہ بولی، چل بے شرم، تم نے تو شرم بالکل ہی چھوڑ دی۔ میں نے کہا اچھا دروازہ کھولیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ خالہ نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا میں بس نہاؤں گا اور کچھ نہیں کروں گا، پکا وعدہ۔ خالہ نے کہا اب جاتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا چانس اچھا ہے خالہ، ہم دوست بھی تو ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا خالہ دروازے کے پاس ہی ہے، کیونکہ ان کی آواز مجھے بہت قریب سے آ رہی تھی۔ وہ آہستہ بول رہی تھیں، میں بھی آہستہ ہی بات کر رہا تھا۔ خالہ نے کہا مجھے کوئی چانس نہیں لینا، تم تو ہر وقت بس۔ میں نے کہا اچھا ایک بات تو مان لو خالہ۔ خالہ نے کہا کیا؟ میں نے تھوڑا سا جھکتے ہوئے کہا اپنے بال تو صاف کر لیں، اور میں ہنسنے لگا۔ خالہ نے کہا چل اب چلا جا، مجھے نہانے دے، کسی نے دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا سوچے گا۔ تم تو مجھے بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ میں نے کہا میں جاتا ہوں، آپ صاف کر لو نا۔ خالہ نے جلدی جلدی کہا اب جاؤ۔ میں جلدی سے وہاں سے ہٹا اور اسٹور روم میں چلا گیا اور دیکھنے لگا۔ خالہ فرش پر پیچھے کو ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ جب خالہ مجھ سے بات کر رہی تھیں تب وہ دروازے کے پاس تھیں۔ خزانہ میرے سامنے تھا۔ میں نے خالہ کا چہرہ دیکھا تو ان کے چہرے پر اسمائل تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ اس کے بعد خالہ پھر سے وہی کام کرنے لگیں جو پہلے کر رہی تھیں۔ میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ خالہ اب ایک ہی ہاتھ سے سب کچھ کر رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ میں بھی خود کو سکون دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سکون میں آ گئی۔ میں یہ سب بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور ہر پل انجوائے کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں برآمدے میں آ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ اب خالہ باہر نکلنے والی ہیں۔ میرے 5 منٹ بعد خالہ باہر نکلی اور صحن میں آ کر اس نے اپنے کپڑے تار پر ڈالے اور اپنے بال خشک کرنے لگی۔ تب میں بھی صحن میں آ گیا۔ چھوٹو بھی پوری طرح تیار تھا۔ میں خالہ کے سامنے تو آ گیا، لیکن اب مجھے خالہ سے کی ہوئی باتوں پر شرم آ رہی تھی اور میں ان سے آنکھیں نہیں ملا رہا تھا۔ خالہ نے ایک بار میری طرف دیکھا، ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ پھر بولی اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ میں چپ رہا تو خالہ نے دوبارہ پوچھا اب بول کیوں نہیں رہے؟ اس وقت تو طوطے کی طرح بول رہے تھے اور مجھے تنگ کر رہے تھے، اب بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ میں نے کہا کہ میں کب بول رہا تھا خالہ؟ خالہ بولی جب میں باتھ روم میں تھی اور تم بے شرموں کی طرح مجھے تنگ کر رہے تھے اور اب منہ کو تالا لگا لیا ہے۔ میں نے کہا آپ ناراض ہو گئی کیا؟ خالہ نے کہا نہیں ناراض نہیں۔ خالہ نے کہا بولو کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا میں نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے نہانا ہے۔ خالہ نے کہا بے شرم، کیا میرے ساتھ ہی نہانا تھا؟ اب چلے جاؤ باتھ روم میں نہانے اور نہا لو جتنا نہانا ہے، اب میں تم کو منع نہیں کروں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہا لوں گا، مجھ سے کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ خالہ نے کہا تم بہت بگڑتے جا رہے ہو، اور کیا کہہ رہے تھے؟ خالہ اسمائل کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہی تھی
اور میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں نے کہا اور تو کوئی بات نہیں کی۔ خالہ نے کہا بتاؤ اور کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا جی آپ بتا دیں، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ خالہ نے کہا کیا صاف کرنے کا کہہ رہے تھے؟ مجھے اندازہ ہو گیا تھا خالہ ناراض نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے کہا تھا اپنے بال صاف کر لیں۔ خالہ نے کہا کون سے والے؟ ان کی بات سن کر میں مسکرایا۔ میں نیچے نظر کرتے ہوئے بولا نیچے والے، بہت بڑے ہو گئے ہیں۔ خالہ بھی شرم سے لال ہو رہی تھیں۔ پھر خالہ نے کہا تم کو کیسے پتا کہ بڑے ہو گئے ہیں اور تم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کرنا۔ خالہ بال سکھانے کے بعد اندر جانے لگی اور جاتے ہوئے مجھے بھی کہا اندر آ جاؤ۔ خالہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کے بالوں میں برش کرنے لگی اور میں پیچھے کھڑا شیشے سے ان کو دیکھنے لگا۔ خالہ بھی شیشے سے مجھے دیکھ رہی تھیں اور ہنس رہی تھیں۔ وہ نہا کے اور بھی پیاری لگ رہی تھیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے مجھے دادی ماں کی بات یاد آ گئی کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر نرگس تمہاری خالہ نہ ہوتی تو تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دیتے۔ خالہ کو شیشے کے سامنے کھڑا دیکھ کر مجھے اپنے اندر شوہر والی فیلنگ آ رہی تھی کہ میری بیوی بھی اس طرح کھڑی ہوگی اور میں اس سے اس طرح پیچھے سے دیکھ کر مسکرا رہا ہوں گا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ خالہ بولی تم نے بتایا نہیں تم نے بال صاف کروا کے کیا کرنا ہے؟ میں نے بھی تھوڑی ہمت کی اور پیچھے سے ان کو پکڑ کر ساتھ لگا لیا۔ میرے ہاتھ ان کے اوپر تھے۔ میں بولا کہ میں نے ویسے ہی کہا تھا بال صاف کر لیں۔ خالہ نے کہا اچھا چھوڑو نا، مجھے بال تو سیدھے کرنے دو۔ میں نے کہا ایسے ہی کر لو۔ تب خالہ بولی ایسے نہیں ہو رہے، بیٹھ کے کرنے ہیں۔ وہ مجھ سے خود کو چھڑانے لگی لیکن میں نے ان کو چھوڑا نہیں اور پیچھے پڑے اسٹول پہ بیٹھنے لگا۔ خالہ بولی تم نے نہیں بیٹھنا، میں نے بیٹھنا ہے۔ میں نے بھی انہی کے انداز میں کہا کہ ایک ہی بات ہے نا خالہ۔ خالہ میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ اوپر بیٹھ جانا۔ خالہ بولی بہت بے شرم ہو، دروازہ بھی کھلا ہے۔ میں نے کہا اماں جی گھر پر ہیں اور وہ روم سے نہیں آ سکتی۔ خالہ نے کہا جاؤ ان کو دیکھو اور دروازہ بھی بند کر دو۔ میں جلدی سے ان کو دیکھنے گیا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی لیٹی ہوئی تھیں۔ میں نے صحن کا بھی جائزہ لیا اور کمرے میں آ گیا، دروازہ بند کیا اور خالہ پیچھے پڑے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ پیارے ناظرین، اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔